والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس سے پہلے کہ عرس پاک کی اس متبرک مجلس میں کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج خانقاہ منامیہ کے 2 سجادہ نشین کے عرس کی تاریخ ہے۔ یہ 12 ذی الحجہ اور شب 13 یہ 2 عظیم بزرگوں کے وصال کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت میر قمر الدین حسین قدس سرہ العزیز کے صاحبزادے فخر الواصلین تجلی رحمت و نعمت حضرت سید شاہ فخر الدین حسین المشتہر بشاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ سید شاہ منیر الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے اور اعلیٰ حضرت کے پوتے والد السلام، دونوں کی تاریخ ایک ہے، جو یکے بعد دیگرے والد کے بعد پھر صاحبزادے سجادہ نشین ہوئے اور صاحبزادے کے بعد پوتے سجادہ نشین ہوئے۔ ان دونوں کی تاریخ آج ہے، اور یہ دونوں ایسی شخصیت کے مالک ہوئے کہ بہار میں عظیم آباد میں ان کی خدمات کو، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو اور ان کے فیض اور ان کے فائدے کو جو دنیا کو پہنچا، اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج عرس کی تاریخ ہے۔ آج کے بارے میں صرف ایک بیان اگر پیش نظر رکھیں کہ قاضی محمد اسماعیل قدیمی اورنگ آباد میں عہدہ قضا پر فائز تھے، عالم تھے، عظیم آباد کی مشہور شخصیات میں سے ایک تھے۔ ملا غلام یحییٰ بہاری کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے آباء و اجداد امام تاج فقیہ کے مشہور ترین خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ملا غلام یحییٰ بہاری بہار میں وہ بڑا نام ہے کہ جب بھی حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لیا جائے گا اور ان کی علمی خدمات کا تذکرہ سامنے آئے گا کہ انہوں نے کس طرح دنیائے تصوف میں اپنے قلم سے وہ دولت اکٹھی کر دی کہ دنیائے تصوف کا دامن ان کی علمی نگارشات سے پر ہو گیا۔ جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا تو ملا غلام یحییٰ بہاری یاد آئیں گے، اس لیے کہ ملا غلام یحییٰ بہاری اس شخصیت کا نام ہے جس نے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات صدی اور شرح آداب المریدین پر حاشیہ لگایا۔
حاشیہ، یعنی سمجھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، استفادہ کرنے والوں کے لیے اس کتاب کو آسان بنانے کی سمت میں ایک بڑا بیش قیمت قدم اٹھایا، سنگ میل قائم کیا۔ آج اگر کوئی مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح آداب المریدین کو قاعدے سے پڑھنا چاہتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس شرح پر کسی بڑے عالم نے حاشیہ بھی لگایا ہے، تو اس کے صحیح طالب علم ہونے کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اس حاشیے کے لیے بے چین ہو اٹھے گا کہ کیا حاشیہ لگایا، فٹ نوٹ کیا لگایا۔ جیسے آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے کسی ترجمے اور اس کے کسی تفسیر کے لیے بے چین ہو اٹھتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تفسیر بیضاوی میں کیا آیا ہے، تفسیر زاہدی میں کیا آیا ہے، تفسیر مظہری میں کیا آیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تفسیر واقدی میں کیا آیا ہے، ابن جساس نے کیا لکھا ہے۔ اسی طرح جو شرح آداب المریدین کو سمجھنا چاہے گا، اسے جب معلوم ہوگا کہ ملا غلام یحییٰ بہاری نے اس پر حاشیہ لگایا ہے تو وہ بے چین ہو جائے گا ان کو دیکھنے کے لیے، اور جب دیکھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ ملا غلام یحییٰ بہاری نے اس قیمتی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ ملا غلام یحییٰ بہاری نے مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات صدی پر بھی حاشیہ لگایا، فٹ نوٹ لکھے۔ افسوس کہ وہ ابھی تک ناپید ہے، ملتا نہیں، ضائع ہو گیا یا شاید کہیں گمنامی میں ہے، اللہ کرے کہ وہ حاصل ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑی نعمت ہوگی۔ ملا غلام یحییٰ بہاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا مخدوم منیم پاکباز کے معاصر ہیں، اور ان کے دو بیٹے ہوئے، وہ دونوں بھی بڑے صاحب علم تھے، اور ان دونوں بیٹوں کو ملا غلام یحییٰ بہاری نے جو علم کی دولت دی تھی، شخصیت شناسی کی جو دولت عطا فرمائی تھی، اس دولت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے شیخ کی حیثیت سے، اپنے پیر کی حیثیت سے جس کو پہچانا وہ ہے سیدنا مخدوم منیم پاکباز۔ تو ان کے دونوں بیٹے ملا جمال اور ملا کمال، ملا غلام یحییٰ کے دونوں بیٹے ملا جمال اور ملا کمال دونوں سیدنا مخدوم منیم پاکباز کے مرید و خلیفہ ہیں، صاحب تصانیف ہیں، صاحب علم اور صاحب درک ہیں۔ اور ملا غلام یحییٰ بہاری کے پرپوتے ہیں حضرت قاضی اسماعیل قدیمی۔ انہوں نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع کتاب لکھی، اخبار الاولیاء۔ اخبار الاولیاء میں انہوں نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت میر قمر الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جانشین حضرت مولانا شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج عرس ہے، ان کے وہ خلیفہ تھے، ان کے وہ تربیت یافتہ تھے، ان کے وہ نعمت یافتہ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ آئی وٹنس ہیں۔ آج جن کا عرس ہے ان کو انہوں نے آنکھ سے دیکھا، عقیدت سے چھوا، شیخ بنایا، اور شیخ بنا کے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ بھلا اس سے بہتر گواہ اور کون ہوگا؟ انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جس تاریخ کو میرے شیخ کا وصال ہوا، یعنی آج 12 ذی الحجہ کو جب میرے شیخ کا وصال ہوا، تو حضرت کا وصال دانا پور میں ہوا، شاہ ٹولی میں ہوا۔ خبر تمام پہنچی، جتنے بھی لوگ حضرت کے فیضان کے قائل تھے، حضرت کی بزرگی کے قائل تھے، حضرت کو مغتنم اور غنیمت ذات سمجھتے تھے، وہ سب دانا پور کی طرف روانہ ہوئے حضرت کے جنازے میں شرکت کے لیے، حضرت کی تدفین میں شرکت کے لیے۔ قاضی اسماعیل کہتے ہیں میں بھی شریک ہوا، میرے شیخ کا وصال ہو گیا، پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی کہ بیمار ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ بڑا افسوس، تاسف، غم، درد اور بے چینی کے ساتھ میں حاضر آیا، اور میں کیا عرض کروں کہ میرے شیخ کے جنازے کی تدفین تک اتنی کرامات کا صدور ہوا،
ایسے ایسے واقعات پیش آئے، ایسی ایسی چیزیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں آئیں کہ عقل دنگ رہ گئی، حیرت میں پڑ گئے لوگ، اش اش کرنے لگے کہ کیسا اللہ کا بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اللہ نے جس کو اتنا بڑا مرتبہ بخشا، اللہ نے جس کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، وہ آج دنیا سے چلا گیا، جس کے اندر یہ کمالات تھے، یہ اوصاف تھے، یہ خوبیاں تھیں، ایسی ایسی کرامات کا صدور ہوا۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو صرف لفظوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی کرامات ہیں کہ میں ان کے لیے الگ سے ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں، میں ایک کتاب ترتیب دے رہا ہوں، میں ایک تذکرہ مرتب کر رہا ہوں، جس میں صرف اپنے شیخ کے وصال اور تدفین تک، یعنی ان کے انتقال سے لے کے جنازے کی تدفین تک، قبر مبارک کے بننے تک جو جو واقعات پیش آئے ان کو اکٹھا کر دوں گا، اس لیے کہ وہ اتنے ہیں کہ ایک کتاب میں سمائیں گے۔ اب اللہ اکبر، کیا واقعات ہوئے ہوں گے، کیسے معاملات ہوئے ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کی اولاد یہ بات کہہ رہی ہے اور لوگ کہیں کہ ہر اولاد کو اپنا باپ اچھا معلوم ہوتا ہے، ہر سنتان کو اپنا پتا اور پتامہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، یہ تو وہ کہہ رہا ہے جو اولاد نہیں ہے، جس نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے، جس نے ان کو پسند کیا ہے، جس نے ان کے قدموں میں اپنی جگہ بنائی ہے، جس نے ان کو کوالٹی بیسڈ چنا ہے، اوصاف کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ اور ایک اور دلچسپ اطلاع انہوں نے فراہم کی کہ وہ اخبار الاولیاء میں کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں، میرے پیر بھائی، میرے ہم مرشد حضرت سید شاہ یحییٰ عظیم آبادی ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کنز تواریخ کے ناظم ہیں، وہ بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس میں حضرت کی کرامات کو جمع کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دو کتابیں آج جن کا عرس ہے، ان کے صرف انتقال اور انتقال کے وقت کے واقعات پر مشتمل دو کتابیں لکھی گئیں۔ ہاں، یہ بڑا افسوس ہے کہ آج تک ان دونوں کتابوں کا کوئی عطا پتہ نہیں چل سکا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو سامنے لا دے، جب سامنے آئیں گی تو وہ کتنی بڑی دولت ہوں گی۔ دولت اس حوالے سے نہیں کہ کسی آدمی کے بڑے ہونے کا پتہ چل جائے، کسی آدمی کے بڑے باکمال ہونے کا پتہ چل جائے، کسی بزرگ کے بڑے باکرامت ہونے کا پتہ چل جائے، نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بات پتہ چلے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مانند ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو پیغمبر گزرے ان میں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ کثرت سے آئے، بہت سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، پشتہ پشت نبی ہو گئے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، اور ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ چار پشت تو یہیں پر آپ کو نظر آ گئی، تو کتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ تو ایک چیز مشابہت یہ ہوگی کہ جتنی کثرت انبیاء کی بنی اسرائیل میں ہے، وہ کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کی نظر آئے گی، یعنی اولیاء بھی کثیر ہوں گے، اور کثرت بھی اسی طرح کی ہوگی کہ ہر جگہ نظر آئیں گے، ایک ایک خاندان میں کئی کئی نظر آئیں گے، پشتہ پشت اولیاء ہوں گے، پشتہ پشت ولایت تقسیم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے اندر پیغمبر ہونے کی وجہ کر جو کمالات تھے، ان کمالات کا بھی جلوہ، ان کمالات کی بھی تجلی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھنے کو ملے گی، اور یہ تجلی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ملے گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی 1200 برس کے بعد، 1200 سال گزرنے کے بعد آج جن کا عرس ہے وہ منصع شہود پر جلوہ فرما ہوئے، تو ان کے جو کمالات ہیں وہ کمالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 1200 سال پہلے جو دفتر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اوپن کیا، کھولا، آغاز فرمایا، اس دفتر میں کیسے کیسے اولیاء ٹکے ہوئے۔ یہ سرکار دو عالم کے فضل اور سرکار دو عالم کی امت کے کمال کا ایک باب ہے، ان کے امت کے کمالات کا ایک دفتر کھل رہا ہے۔ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ کتابیں حاصل ہو جائیں تو پتہ چلے کہ 1200 سال بعد نبوت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کہ اولیاء کی کیا کیا شانیں ہوئی ہیں۔ حضرت سید شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باپ کے مرید و خلیفہ نہیں ہیں، یعنی اپنے والد کے مرید و خلیفہ نہیں ہیں۔ ان کے والد کی شان یہ تھی، میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت عجیب شان کے بزرگ تھے، عجیب کیفیت کے بزرگ تھے۔ جب بھی کوئی مرید ہونے کو آتا تو اس کو کسی اور کے پاس بھیجتے، تم میرے پیر سے جا کے مرید ہو جاؤ، تم کو جس سے مرید ہونا ہے مرید ہو جاؤ، تعلیم لینے کے لیے میرے پاس آؤ، مرید ہو جاؤ، اجازت لے لو، اگر تمہارا شیخ تم کو اجازت دے دے تو میرے پاس آ جاؤ، ہم تعلیم دیں گے، اپنی صحبت میں رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ تم کو کندن بنا دیں، کامیاب بنا دیں، بامراد کر دیں، یہ کوشش ہم کریں گے۔ اور اگر اپنے شیخ سے فیض ملتا ہے تو اپنے شیخ سے فیض اٹھاؤ، اگر تم کو لگتا ہے کہ شیخ کے علاوہ آپ سے بھی فائدہ لینا ہے آ جانا میرے پاس، کسی سے مرید ہو جاؤ، مرید ہو کے آ جاؤ۔ اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت اپنے شیخ کا ادب کرتے تھے کہ شیخ کی زندگی میں ہم کیسے مرید کریں، شیخ حیات ہیں، شیخ موجود ہیں، تو بھلا شیخ کے سامنے ہم اپنی پیری مریدی کیا چلائیں گے؟ شیخ ہیں تو شیخ بیعت لیں، شیخ توبہ قبول کریں، شیخ مریدوں کو قبول فرمائیں، اور جب وہ قبول کر لیں اور اجازت دے دیں کہ جاؤ تعلیم لو ان سے، ان کو تعلیم دے دو، تو میں شیخ کے تابع ہو کر تعلیم دوں۔ یہ بڑا کمال ہے۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جلدی سے ہم بھی شیخ ہو جائیں، جلدی سے ہم بھی پیر ہو جائیں، جلدی سے ہم بھی مرید کرنے لگیں، جلدی سے لوگ ہم سے مرید ہو جائیں، میرا بھی مرید آباد ہو۔ یہ عام طور پر یہ فکر پائی جاتی ہے۔ ہاں، خواص اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو مرید کرنا زیب دیتا ہے اور جو مرید کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادب کے خیال سے شیخ کی زندگی میں بیعت نہیں کرتے، ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ دوسری بات، ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے تو کہیں بیان نہیں کیا کہ ہم لوگ ڈیفینٹ کوئی بات کہہ دیں، اندازہ ہے، گمان ہے، ایسا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت انکسار کی وجہ کر، عاجزی کی وجہ کر، تواضع کی وجہ کر کسی کی بیعت قبول نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیعت کہیں اور کر لو، ہم تم کو طریقہ سکھائیں گے، قاعدہ سکھائیں گے، اصول سکھائیں گے، محنت کرائیں گے، مراقبہ کرائیں گے، مجاہدہ کرائیں گے، توجہ دیں گے، مرید کہیں سے ہو کے آ جاؤ۔ ایسے باپ کے بیٹے تھے حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑے۔ عمر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے، باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے۔ ایک دن باپ کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا بھی میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے بوڑھے باپ کا، باپ بیٹے کو لاٹھی سمجھ کے محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے کہ جب ہمارا پیر لڑکھڑائے گا تو میری لاٹھی بنے گا،
میرا عصا بنے گا، میرا سہارا بنے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، اچھے بیٹے کی بھی کمی نہیں ہے، اچھے اولاد کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ اس میں اور برکت دے اور ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی اچھی اولاد بنائے۔ لیکن اکثر بال بچے باپ سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اچھا بیٹا وہ بھی ہوتا ہے جو ایک دن چاہتا ہے کہ باپ اگر شیخ ہے تو ہم اپنے باپ کے مرید ہوں، باپ کا ہاتھ پکڑیں، باپ کے ہاتھ پر توبہ کریں، باپ کو اپنا شیخ بنائیں، اپنا مرشد بنائیں۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کو بھی یہ خواہش ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دادا کی طرف اشارہ کر دیا کہ دادا سے مرید ہو جاؤ، دادا سے بیعت ہو جاؤ۔ اور آپ کے صاحبزادے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دادا سے بیعت ہوتے ہیں۔ دادا کا نام یعنی اعلیٰ حضرت کے والد کا نام حضرت سید شاہ شمس الدین حسین داناپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے دادا سے مرید ہوئے، دادا نے اجازت دی، خلافت دی اور خاندانی سجادے کے لیے اپنے پوتے کو بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مجاز بنا دیا، میرا بھی سجادہ ہوگا، اپنے باپ کا بھی سجادہ ہوگا۔ یعنی شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کے بھی جانشین ہیں اور اپنے والد کے بھی جانشین ہیں۔ حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ شاعری کا ذوق بھی نہایت عمدہ رکھتے تھے۔ شاعری میں آپ اپنا تخلص فرماتے تھے خواہش، آپ کا تخلص تھا خواہش۔ صاحب دیوان تھے اور خوش خط تھے، خوش خطی بھی آپ نے باضابطہ حاصل کی تھی اور آپ بے نہایت خوش خط تھے۔ خانقاہ منیمیہ کے کتب خانے میں کئی کتابیں، کئی قیمتی کتابیں حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دست خاص سے لکھی ہوئی موجود ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر خوش خط اور کتنی محنت سے لکھی گئی۔ مثنوی مولانا روم حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل 6 دفتر اول سے دفتر ششم تک اپنے ہاتھ سے نقل کیا ہے۔ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کس قدر خوبصورت لکھا گیا ہے اور ہر تحریر میں آپ کی کیسی خوش ذوقی اور خوش مذاقی جھلکتی ہے۔ اسی طرح دیوان حافظ، سکندر نامہ، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہاں محفوظ ہیں۔ کئی کتابیں، کئی چیزیں جو حضرت کی نقل کی ہوئی ہیں وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ 1231 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1271 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، کم عمری میں، کم سنی میں، بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی، بہت مختصر عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اس مختصر سی عمر میں آپ نے دنیا پر جو اپنا اثر چھوڑا، بقول قاضی اسماعیل قدیمی، کئی ماخذ ہیں ان کی بات کو جاننے کے لیے، ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے، لیکن میں قاضی اسماعیل کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے دور میں اگر کسی کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ خاندان نبوت کو دیکھیں کہ نبی کا خاندان کیسا ہے، نبی کی سیرت تو پڑھتے ہیں، قرآن میں نبی کو دیکھتے ہیں، میلاد میں نبی کو سنتے ہیں، لیکن نبی کی اولاد میں نبی کی خصلت دیکھیں تو وہ جب اس نیت سے آپ کے پاس آتا تو وہ دیکھ کر کہہ اٹھتا کہ ہم نے اولاد رسول کو دیکھا۔ اخلاق، خلوص، وفاداری، مہربانی، تواضع آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اور ایک بڑی بات یہ تھی کہ آپ کی توجہ عجیب معنی رکھتی تھی۔ روتا ہوا آدمی آتا اور حضرت کی خدمت میں پہنچتا اور حضرت سے نگاہیں چار ہوتی اور حضرت ایک بار اس کو دیکھ لیتے تو یہ بات طے شدہ تھی کہ غم جتنا بھی بڑا ہو وہ آپ کے دیدار سے دور ہو جاتا تھا، دکھ کتنا بھی بڑا ہو آپ سے ملاقات کے بعد وہ دکھ دور ہو جاتا تھا، آدمی غم سے چھٹکارا پا جاتا تھا۔
آدمی کو گونا سکون حاصل ہوتا تھا، آدمی کو گونا تشفی حاصل ہوتی تھی۔ جو سلوک کی منزل طے کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں آتا، اور کون نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت نہ لگے۔ آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ فوراً میرا کام ہو جائے، لیکن یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، کل بھی لوگ یہی چاہتے تھے۔ اور کون نہیں چاہے گا کہ میرا کام جلدی ہو جائے، لیکن کام تو کام ہی ہوتا، وہ جلدی کیسے ہوگا؟ لیکن حضرت کا ایک کمال یہ تھا کہ بقول قاضی اسماعیل قدیمی، جو مشہور محقق قاضی عبدالودود کے پردادا ہیں، قاضی اسماعیل قدیمی کہتے ہیں حضرت کی توجہ میں، یعنی حضرت جب کسی پر نگاہ کرم فرما دیتے، نگاہ خاص فرما دیتے، تو آپ کی نگاہ کرم کا نتیجہ دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ جو چیز 1 مہینے میں حاصل ہوتی وہ 1 توجہ میں حاصل ہوتی۔ وہی چیز جا کر کے حاصل کیجئے، محنت کیجئے گا، آپ پر محنت کرنے والا مل جائے، آپ بھی محنت کیجئے، ایمانداری کے ساتھ وقت گزاریے، تب جا کے 1 مہینے میں جو نعمت حاصل ہوگی وہ حضرت کی نگاہ کرم کے نتیجے میں 1 توجہ میں حاصل ہوتی تھی۔ یہ اتنی بڑی بات قاضی اسماعیل قدیمی نے لکھی ہے۔ اور حضرت نے ایک بات اور لکھی ہے قاضی اسماعیل قدیمی نے کہ عموماً مجلس سما میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کر فیضان لیتے ہیں، فیض محسوس کرتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ ایک خاص بات یہ تھی کہ مجلس سما میں کبھی حضرت شریک رہتے اور کبھی آپ کو کیف بھی آ جاتا، وجد و حال بھی آتا، تو جو سامنے سے دیکھ کے متاثر نہ ہوتا وہ وجد و حال میں یقینی طور پر متاثر ہو جاتا۔ یعنی وجد و حال کے وقت میں آپ کی شخصیت کے اوپر چڑھا ہوا غلاف اور پردہ اٹھ جاتا۔ شخصیت کے اندر جو خوبی ہے، شخصیت کے اندر جو گرا مایا دولت ہے، شخصیت کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے فیضان کا، انوار کا، وہ ظاہر ہونے لگتا۔ چنانچہ میں نے بھی پہلی بار حضرت کو ایک وجد و حال ہی میں دیکھا تھا۔ میں ایک مجلس میں شریک ہوا، حوالہ بھی دیا کہاں شریک ہوا، اور حضرت وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں حضرت کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ اتفاق سے اس مجلس میں قوال نے ایک ایسی غزل پڑھی کہ ایک مصرے پر حضرت کو کیف ہوا، اور حضرت کھڑے ہوئے کیف کرنے کو وجد و حال میں آئے، وجد و حال فرمایا تو میرا دل اچھل کے حضرت کے پاس چلا گیا۔ اب تو میں دیکھ کے دنگ کی یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی شخصیت ہے جس میں ایسی کشش ہے، ایسا گروتواکرشن ہے کہ کھچائے چلا جا رہا ہے دل، مچلا چلا جا رہا ہے دل اپنے ہاتھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ دل میرا ہے لیکن دل جا رہا ہے کس کے پاس؟ یہ بے چینی جو میرے اندر پیدا ہوئی تو میں نے تعارف پوچھا، حضرت کون ہے، حضرت کہاں کے ہیں؟ تب معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، اعلیٰ حضرت کے جانشین ہیں۔ میں نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اتنا سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے، اپنے شیخ سے، ان کے جو پیر تھے قاضی اسماعیل قدیمی کے جو پیر تھے وہ بھی مشہور بزرگ ہیں، حضرت سیدنا و مولانا غلام حسین ابو الفیاض سملوی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ فیاضیہ کے بانی حضرت سید شاہ غلام حسین ابو الفیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے، یعنی بیت ان سے تھے قاضی اسماعیل قدیمی۔ تو ان سے بھی تعریف سنی تھی، اس لیے کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت تو میری نگاہ میں محفوظ تھے، لیکن میں نے حضرت کو نہیں پہچانا تھا۔ وجد و حال میں دیکھ کے مجھے لگا کہ ارے یہ شخصیت تو ایسی ہے جس کے آگے خود کو سائل بنا دینا چاہیے، خود کو
کشکول بنا دینا چاہیے۔ اب چنانچہ میں نے حضرت کے آگے رجوع کیا اور حضرت سے درخواست کی کہ حضور ہم کو بھی غلاموں میں قبول کر لیا جائے، ہم کو بھی اپنا فیض پانے والوں میں قبول کر لیا جائے، ہم بھی آپ کے فیض کے متلاشی ہیں۔ وہ حضرت نے کہا اپنے شیخ سے پوچھ لو، اپنے پیر سے پوچھ لو، اپنے پیر سے پوچھو۔ چنانچہ میں اپنے پیر سے ایما لے کر حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت سے بھی فیضیاب ہوا، اپنے پیر سے بھی فیضیاب ہوا اور اپنے مرشد سے بھی فیضیاب ہوا۔ کئی واقعات بھی انہوں نے لکھے ہیں، یہاں وقت نہیں کہ میں بہت سا واقعہ آپ کے آگے سناؤں اور بتاؤں۔ حضرت کو ساری تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد سے تھی، اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت ایک خاص وقت مقرر تھا جس وقت وہ حضرت اپنے صاحبزادے کو توجہ دیتے تھے، اپنے توجہ کی مرکزیت اپنے صاحبزادے پر فوکس فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو حضرت شاہ مبارک حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چلہ اپنے والد ماجد کے مزار پر گزارا، ایک چلہ اپنے والد کے مزار پر کیا، اور بقول قاضی اسماعیل قدیمی اس ایک چلے سے علم لدنی کا دروازہ آپ کے اندر کھل گیا، علم لدنی کا دروازہ کھلا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ بزرگوں کے مزارات بھی فیضان کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ جو بزرگوں کے مزارات پر آدمی جاتا ہے تو بزرگوں کے مزارات پر جانا فیضان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی قابل حیرت بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں، تو اسے جاننا چاہیے کہ بزرگ تو بزرگ ہیں، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ولی اللہ تو ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست تو اللہ کے دوست ہیں۔ ارے جس جگہ پر اللہ کا کوئی دوست بیٹھ جاتا ہے، جس جگہ پر اللہ کا کوئی دوست اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس دوست کے اٹھ جانے کے بعد بھی مفید ہوتی ہے۔ وہ جگہ، وہ مقام، وہ پلیس، اللہ والا اٹھ گیا، اللہ والے چلے گئے، انبیاء چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اولیاء چلے گئے، لیکن ان کی جگہ، ان کا مصلی، ان کا کپڑا، ان کی دستار، ان کا عصا، ان کی نالین، یہ جب سکینت کا سبب بنتی ہے۔ قرآن نے انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات کا ذکر کیا اور تابوت سکینہ کے نام سے اس کو موسوم کیا۔ تابوت کہتے ہیں صندوق کو، باکس کو، تابوت مانے باکس، صندوق، باکس، اور سکینہ ایسا باکس جس میں سکینت کا سامان ہو، سکون کا سامان ہو، ایسا باکس جس کے اندر رکھا ہوا سامان بے چین کو سکون دے، یقین کی کمی کو دور کر کے یقین میں برکت دے، مصیبت کو دور کر کے مصیبت سے آسانی کا سفر طے کرائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیریں دیکھ جائیے کہ قرآن کے مفسرین بالاتفاق اس بات کو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمامہ، پگڑی اور دوسرے انبیاء کے تبرکات ایک جگہ بکسے میں رکھ دیے گئے تھے، اور ان کی امتیں ان بکسوں کو بڑی حفاظت سے رکھتی تھیں۔ کبھی ایسا موقع آتا کہ دل پریشان ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایسے دشمن سے واسطہ پڑ جاتا جو دشمن پامال ہونے اور پست ہونے کا نام نہیں لیتا، دشمن بہت قوی ہوتا، دشمن بہت جرار ہوتا، لشکر بہت کثیر ہوتا، تو اس کے مقابلے میں جب دل پریشان ہوتا تو لوگ سوچتے کہ کیا کریں، کیسے کریں،
دشمن سے مقابلہ کیسے ہو، پریشانی دور کیسے ہو، تو وہ صندوق لایا جاتا، اور وہ صندوق لا کے لوگ کہتے ہیں اللہ تیرے پاکیزہ نبی کا یہ پہنا ہوا کپڑا ہے، تیرے پاکیزہ نبی کا یہ تبرک ہے، یہ آثار ہے، ہم اس کو اے اللہ پاک تیرے آگے پیش کرتے ہیں، اور اس کے سبب ہم کو تسکین عطا فرما، ہم کو سکون عطا فرما، ہم کو طاقت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت عطا فرماتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ سے جو چیز مس ہو جاتی ہے، چھو جاتی ہے، اولیاء اللہ سے جس چیز کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس رشتے کی وجہ سے اس چیز میں بھی، اس جگہ میں بھی، اس سامان میں بھی برکت، رحمت، فیضان، سکینت آ جاتی ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب مس ہونے سے پہنے ہوئے کپڑے میں اور مس ہونے سے بیٹھنے والی جگہ میں اثر آ جاتا ہے، تو جہاں وہ ذات لیٹی ہوئی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل اور برہان اور بحث کی ضرورت پڑے۔ اس لیے بزرگان دین کی قبریں، صوفیاء کرام کے قبور، مشائخ کی قبریں، اولیاء کی قبریں، انبیاء کی قبریں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہیں، کہ جو ان قبروں پر جائے گا اس کو عبرت بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، مشاہدہ بھی ہوگا، الہام بھی ہوگا، مکاشفہ بھی ہوگا، گناہوں پر شرمندگی بھی ہوگی، توحید کا سبق بھی ملے گا، نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت بھی ہوگی، قلب بھی مزکا ہوگا، دل بھی مزکا ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے قبر پر جانا یقیناً باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے۔ اور اسی لیے قبر کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جب کوئی قبر پر جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ قبر پر جانے والے کے لیے سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ وہ قبر کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو زندگی میں ان کے ساتھ کرتا تھا یا کر سکتا تھا۔ اگر وہ سامنے تشریف فرما ہوتے، جلوہ فرما ہوتے، تو تم کتنے قریب جاتے؟ کیا تم سٹ جاتے؟ کیا تم ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے؟ کیا تم ان کا پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے؟ کیا تم ان کے چہرے انور پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے؟ تو اگر نہیں رکھتے تو ان کی قبر مبارک کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جیسا ان کی حیات مبارکہ میں تم کر پاتے۔ جتنے قریب جاتے اتنے ہی قریب جاؤ، اس سے زیادہ جا کے مت جاؤ۔ جتنی دیر ان کو چھو سکتے تو اتنی ہی دیر چھو، اس سے زیادہ مت چھو۔ اور اگر ان کی حیات میں تمہاری ہمت نہیں پڑتی کہ تم ان کو مس کرو تو آج بھی ان کے قبر مبارک کو مس کرنے سے بچو۔ اسی طرح خاتون کے لیے خود بخود مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی خاتون کیا کسی اللہ کے ولی کو جا کے چھو لیتی؟ جب حیات میں نہیں چھوتی تو قبر مبارک کو چھونے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ قریب چلی جاتی۔ تو جب قریب نہیں جاتی تو قبر مبارک سے کسی خاتون کا قریب جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ عورتوں اور مردوں میں بائیفرکیشن کر رہے ہیں، ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، بھید کر رہے ہیں۔ یہ بھید کی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی بزرگ شخصیت سے اس کی حیات مبارکہ میں، اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں، زندگی میں، حیات میں، جیون میں کوئی غیر محرم ان کو نہیں چھو پائے گا تو ان کی قبر مبارک کو کیسے چھو سکتا ہے؟ نہیں چھونا چاہیے، نہیں قریب جانا چاہیے، نہیں سٹنا چاہیے۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، یہ ڈسکریمنیشن کا معاملہ نہیں ہے، عورت اور مرد میں بھید کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ لنگ بھید نہیں ہے، یہ انوشاسن ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہ ادب ہے۔ اور اس ادب کو جو جتنا برقرار رکھے گا اسی قدر کامیاب و بامراد ہوگا۔ اسی لیے قبر پر جب حاضری دے تو ایک بات کا خیال رکھے کہ قبروں سے زیادہ قریب نہ جائے،
قبر سے اتنی ہی قریب جائے جتنا زندگی میں جا پاتا، اتنی ہی دیر رکے جتنی دیر زندگی میں رہ پاتا۔ تحفہ کیا لے جائے؟ سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ جائے، ادب کا تحفہ لے کے جائے، خلوص کا تحفہ لے کے جائے، نیک نیتی کا تحفہ لے کے جائے، خوش اعتقادی کا تحفہ لے کے جائے، اور قرآن کریم اور اذکار الہی لے کے جائے، قرآن پڑھے، درود پڑھے۔ بزرگوں نے ایک ادب اور سکھا دیا کہ بچہ جانتا ہے کہ مزار پر جا کے جو چیز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور کیا پڑھا جاتا؟ چاروں قل۔ بچہ جانتا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے سب یہی پڑھیں گے۔ ہاں، جس کو اس سے زیادہ یاد ہو وہ پڑھے، لیکن یہ بچہ پڑھتا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے پیچھے جہاں ان چاروں قل اور سورہ فاتحہ کی برکت، عظمت سمجھ میں آئی، وہیں ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ان قبروں پر جا کر توحید کا تصور اور واضح ہونا چاہیے، اللہ کی الوہیت کا تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور اور واضح ہونا چاہیے۔ اور بزرگان دین نے اور کیا سکھایا کہ جب قبر پر جاؤ تو چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھو۔ چوتھا کلمہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دیکھیے توحید کا سبق۔ مزار پر جا کے توحید اور تازہ ہوئی، اور دمادم ہوئی، اور خوشبودار ہوئی، اور مضبوط ہوئی کہ قبر پر جا کے قبر پر جانے والا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہی تو ہے جو ہمیشہ کا ہمیش زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں ہے، موت چھو نہیں سکتی اللہ کو۔ موت بھی اسی کی پیدا کرتا ہے اور حیات بھی اسی کی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہاں پڑھنا؟ قبر پر پڑھنا ہے۔ اس پر تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ قبر پر جا کر جو کلمہ سب سے زیادہ مناسب، موزوں اور بہتر ہے وہ چوتھا کلمہ ہے۔ تو اس طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضری توحید پر لگے ہوئے زنگ کو چھوڑانا ہے۔ توحید پر اگر کہیں زنگ لگ گیا ہو، کہیں جمود طاری ہو گیا ہو، جہاں کہیں تعطل طاری ہو گیا ہو، وہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر دور ہو جاتا ہے، زنگ صاف ہو جاتا ہے، توحید نکھر جاتی ہے۔ اور بزرگان دین کے مزار پر جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤ۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ، یہ تیرے ولی ہیں، ان کے رازوں کو اور پاکیزہ فرما، ان کے درجات کو اور بلند فرما، ان پر رحمتوں کی بارش اور بہتر فرما۔ ارے اللہ پاک، تو اپنے دوستوں کے صدقے میں دیتا ہے، تو اپنے دوستوں کے صدقے میں نوازتا ہے۔ اے اللہ پاک، انسانی تاریخ کا ہر گوشہ تیرے دوستوں کے طوفیل کی کہانی کہہ رہا ہے۔ اے اللہ پاک، اس دوست کے صدقے میں ہم پر بھی مہربانی فرما، ہم پر بھی نظر کرم فرما، اپنے اس ولی کے صدقے میں ہم پر بھی مہربانی فرما۔ اے اللہ پاک، اس ولی کے صدقے میں ہماری مشکلیں بھی اور ہماری گرہیں بھی کھول دے۔ تو اس طرح بزرگوں کے مزارات پر حاضری بھی فیضان کے اجراء کا سبب ہے۔ فیضان جاری ہوتا ہے، فیضان آگے بڑھتا ہے۔ جب شاعر اللہ کے دیکھنے سے دین قوی ہوتا ہے تو اللہ کا ولی بھی شاعر میں سے ہے، اس کی قبر بھی شاعر میں سے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار قبری فقط شفاعتی لہ، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت طے ہو گئی۔ قبر مبارک کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی سند ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک
شفاعت کی سند ہے، اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی بارگاہ میں شفیع ہیں ان کے اولیاء۔ حضور کی بارگاہ میں اگر پیشی چاہیے، حضور کی بارگاہ میں اگر نزدیکی چاہیے، حضور کی بارگاہ میں اگر قربت چاہیے، حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی قابل تذکرہ ہونا چاہتا ہے تو حضور کی امت کے اولیاء سے قریب ہو، ان کے قبر کی زیارت کرے، اسی طریقے، آداب، انداز، اطوار کے ساتھ کرے تو اس پر یہ مہربانی ہوگی۔ یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا، پیر کے روز آیا، صبح صادق آیا، طاہر مطہر آیا، منور معطر آیا، اور اسی کا صدقہ ہے۔ یہ جتنے اولیاء ہیں سب سرکار دو عالم کے قدموں تلے کی خاک سرما لگا کر بنے ہیں ولی۔ جو ان کے قدموں تلے کی خاک کا ایک ذرہ پا جاتا ہے وہ اللہ کے جناب میں ولی ہو اٹھتا ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر